السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلامی۔ معزز ناظرین، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بریلی مذہب کی بنیاد جھوٹ پر، دھوکے بازی پر، الزام تراشی اور بہتان بازی پر رکھی گئی ہے۔ جب تک وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، الزام نہیں لگائیں گے، اس وقت تک ان کا مذہب چل نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا۔ جب تک یہ اہل سنت و جماعت، احناف علماء دیوبند پر کیچڑ نہیں اچھالیں گے، اس وقت تک انہیں چین اور سکون نہیں ملتا ہے۔ اہل سنت و جماعت، احناف علماء دیوبند کی کتابوں کی عبارتیں بالکل صحیح ہوتی ہیں، لیکن ان عبارتوں کا الٹا سیدھا غلط مطلب نکال کر کے عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ عوام کا دل ان سے ٹوٹ جائے، ان کا رشتہ عوام سے ختم ہو جائے اور ایسی گندی باتیں سن کر علماء حق سے متنفر ہو جائیں، ان سے دور ہو جائیں۔ حالانکہ وہ الفاظ و باتیں بالکل درست ہوتی ہیں، ٹھیک ہوتی ہیں، اپنے محل پر بالکل صحیح ہوتی ہے، لیکن ان کا کام یہ ہے کہ کس طریقے سے عوام کو علماء دیوبند سے کاٹ دیا جائے، توڑ دیا جائے، ان کو الگ کر دیا جائے۔ اس لیے ان عبارتوں کا غلط مطلب بیان کر کے یا غلط طریقے سے پیش کر کے عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے اور علماء دیوبند کو بدنام کیا جاتا ہے۔ حکیم الامت مجدد دین و ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک پوسٹ کئی دنوں سے گردش کر رہی ہے، اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے۔ وہ پوسٹ کیا ہے؟ یہ دیکھیے بریلویوں کی خبیث حرکتیں۔ نیچے کس طریقے سے خنزیر کا فوٹو لگا دیا گیا اور اس کے بعد حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی پر لکھی گئی کتاب کے متعلق کچھ عبارتیں اس میں چپکا دی گئی۔ کیا ہے وہ؟ اشرف علی تھانوی کا فتویٰ کہ خدا کی قسم میں کتے اور سور سے بدتر ہوں۔ اس کے بعد اشرف السوانح اور ملفوظات حکیم الامت کا حوالہ دیا گیا۔ ان کتابوں میں کیا عبارتیں لکھی ہوئی ہیں ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، پھر وضاحت کرتے ہیں کہ وہ باتیں کیوں لکھی گئی اور کیا ان کا یہ لکھنا غلط ہے یا صحیح ہے، اور کیا اس طریقے سے عبارتیں صرف حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے ہی لکھی ہے یا بریلی مذہب کے مجدد، بریلی مذہب کے بانی، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے بھی کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں۔ چنانچہ اشرف السوانح جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 58 کی عبارت یہ ہے: حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تواضع کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع عمل باطنی تو کیفیت فنا و عبدیت تھی جو ہر وقت حضرت پر نہایت شدت کے ساتھ طاری رہتی تھی، اور جس کے اثر سے متاثر ہو کر حضرت بارہا یہاں تک فرما دیا کرتے تھے کہ میں تو اپنے کو کتوں اور سوروں سے بھی بدتر سمجھتا ہوں، اگر کسی کو یقین نہ ہو تو میں اس پر حلف اٹھا سکتا ہوں۔ یعنی کہ اس عبارت میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو کتوں اور سوروں سے بدتر یعنی خراب بتایا ہے۔ کیوں بتایا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 86 پر دیکھیے، ایک صاحب کی غلطی پر مواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں اخلاق متعارفہ اختیار کروں اور تمہاری للو پتو میں رہوں تو تمہاری اصلاح کیسے ہوتی؟ اصلاح کے اس طرز خاص میں مجھ کو اپنی کسی بات اور کسی کام اور کسی حالت پر ناز نہیں، اور ناز تو کس چڑیا کا نام ہے، فخر، غمن، غرور کس چڑیا کا نام ہے؟ میں تو واقعی اپنے کو کلب اور خنزیر سے بدتر سمجھتا ہوں، یعنی میرے اندر بڑائی کچھ ہے ہی نہیں، میں اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتا ہوں، یہاں تک کہ کتے اور سور سے بھی بدتر سمجھتا ہوں۔ بھلا کوئی اس کا کیا یقین کر سکتا ہے؟ اس لیے میں بتلاتا ہوں کہ خنزیر سے بدتر سمجھنا اس معنی کر ہے، اس عبارت کو ذرا غور سے سنیے گا کہ اپنے آپ کو خنزیر سے بدتر کیوں سمجھتا ہوں۔ اس معنی کر ہے کہ ان میں یعنی کتوں میں، سوروں میں عقوبت کا احتمال نہیں، مرنے کے بعد قیامت کے دن انہیں جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا، کوئی احتمال نہیں ہے، اور ہم میں عقوبت کا احتمال ہے، عذاب کا احتمال ہے، ہمیں سزا ملنے کا احتمال ہے۔ یعنی اگر خدا نخواستہ ایمان حالت کفر میں ہو جائے، یا ایمان تو ہے لیکن گناہ گار ہوں، تو گناہ گار مسلمان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو ہمارے اندر تو عذاب کا احتمال ہے اور ان کتوں سوروں میں عذاب کا احتمال نہیں ہے۔ اب بتائیں، جب ہمارے اندر عذاب کا احتمال ہے اور ان جانوروں کے اندر عذاب کا احتمال نہیں ہے، تو اس لحاظ سے میں اچھا یا کتے سور؟ اب یہ بتائیے کہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ حضرت والا کا تواضع ہے یا تکبر ہے یا حقیقت ہے؟ ظاہر سی بات ہے تواضع ہے، اور یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کے دل کے اندر ہمیشہ خوف الہی ہو، جس شخص کے دل میں ہمیشہ اللہ کا ڈر ہو، اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہتا ہو، وہی شخص ایسی بات کر سکتا ہے۔ کیونکہ اگر اس کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو تو یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ ان میں تو عقوبت یعنی سزا کا احتمال نہیں، اور ہم میں عقوبت و عذاب کا احتمال ہے۔
معلوم ہوا کہ ہمارے اکابر حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ہمیشہ خوف الہی اور اللہ کا خوف، اللہ کے عذاب کا ڈر رہا کرتا تھا۔ اس بنا پر انہوں نے تواضع اختیار کرتے ہوئے ایسی باتیں کہی ہیں۔ اب اگر ان باتوں کو لے کر بریلوی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو سور اور کتوں سے بدتر کہا ہے، تو اس لیے وہ سور اور کتوں سے بدتر ہے۔ اگر اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے تو آپ ذرا اپنے سینے کو تھام کر کے دیکھیں کہ کس طریقے سے بریلی مذہب کے بانی مولوی احمد رضا خان بریلوی نے اپنے قلم سے لکھا ہے، زنا بدکار ہونے کا اور چور ہونے کا اقرار کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں حدائق بخشش، اس میں فرماتے ہیں بد سہی چور سہی مجرم و ناکار سہی، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں یہ عرض کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، بد سہی بدکار، چور سہی یعنی اپنے آپ کو چور ہونے کا بھی اقرار ہو رہا ہے، مجرم و ناکارہ اپنے آپ کے مجرم اور ناکارہ ہونے کا اقرار ہو رہا ہے۔ یعنی کہ اپنے آپ کو چور تو وہی کہہ سکتا ہے جس نے چوری کی ہو، اپنے آپ کو بدکار تو وہی کہہ سکتا ہے جو بدکاری کرنے والا ہو، اپنے آپ کو چور وہی کہہ سکتا ہے اور مجرم وہی کہہ سکتا ہے جس نے جرم کیا ہو۔ اگر اس بات کو لیں کہ مولوی احمد رضا خان بریلوی اپنے آپ کو چور صحیح، بد صحیح، مجرم و ناکارہ صحیح کہہ رہے ہیں، تو کیا اس کے مطلب یہ ہوا کہ بریلی مذہب کے بانی مولوی احمد رضا خان بریلوی بدکار تھے؟ بتاؤ، بریلوی بتائیں کہ ہاں ان کے اعلیٰ حضرت بدکار تھے، ان کے اعلیٰ حضرت چور بھی تھے، مجرم بھی تھے، ناکارہ بھی تھے؟ اعلان کریں، بتا دیں کہ ہاں ان کے اعلیٰ حضرت چور بھی تھے، تو آج سے ان کا لقب مل جائے گا چور اعلیٰ حضرت، چور اعلیٰ حضرت۔ اگر یہاں پر یہ بات گوارا نہیں کرتے ہو تو تمہیں شرم نہیں آتی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبادت کو لے کر اعتراض کرتے ہوئے، گمراہ کرتے ہوئے عوام کو؟ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ دیکھیں کس طریقے سے بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے اپنے دونوں بیٹوں کو اعلیٰ نسل کا کتا بتایا ہے۔ ذرا دل کو تھام کر کے بیٹھیے گا، یہ کتاب ہے انوار رضا، صفحہ نمبر ہے 238۔ دیکھیے، جب سجادہ نشین صاحب نے ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت سے رکھوالی کے لیے 2 کتوں کی فرمائش کی تو اعلیٰ حضرت اعلیٰ نسل کے 2 کتے خانقاہ عالیہ کی دیکھ بھال کے لیے بذات خود دے آئے اور فرمایا کہ حضرت ان کتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، یہ سارا کام کاج کریں گے اور رات کے وقت رکھوالی بھی جانتے ہیں۔ یہ 2 کتے کون تھے؟ آپ کے دونوں صاحبزادگان، جن میں سے ایک حضرت قبلہ مفتی اعظم ہند تھے اور دوسرا تو زمانہ ہوا غریق رحمت ہو گئے۔ یہ دیکھیں، بریلی مذہب کے بانی مولوی احمد رضا خان بریلوی اپنے دونوں بیٹے کو اعلیٰ نسل کے کتے بتا رہے ہیں۔ نسل یعنی کہ ان کے دونوں بیٹے کتے اور ان کے اعلیٰ حضرت بھی کتے، ان کے باپ دادا بھی کتے، کیونکہ انہی کے نسل سے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ نسل کے 2 کتے۔ تو معلوم یہ ہوا بریلوی اصول کے مطابق کہ بریلی مذہب کے بانی، بریلی مذہب کے مجدد، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان بریلوی اعلیٰ نسل کے کتے تھے، ان کا نسب پورا کتوں کا ہے اور ان کے پورے گھرانہ کتوں کا ہے۔ اگر اس بات کو سن کر تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو آج سے توبہ کرو، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کو لے کر اعتراض نہیں کرو گے، عوام کو گمراہ نہیں کرو گے۔ معزز ناظرین، اس سلسلے میں آپ حضرات کی کیا رائے بنتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، پسند آئے تو لائک کریں اور خوب شیئر کریں تاکہ دنیا تک یہ پیغام پہنچ سکے اور بریلوی اپنی سازشی حرکت سے باز آئیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔